وہ کشمیر کی وادی تھی جسے لوگ جنت کہتے تھے، لیکن وقت کے فوروں نے اسے جہنم بنا رکھا تھا، جس کی فضا میں ہر وقت بارود کی بو رہتی تھی، جہاں ہر لمحہ کسی بھی طرف سے آتی گولی کا دھڑکا لگا رہتا تھا، جہاں دن رات لاشیں اٹھائے جاتے تھے، اور ایسا ہی ایک لاش آج پھر اٹھایا جانے والا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ذرا ستانے کو لیٹی تھی، ابھی کچی پکی نیند میں ہی تھی، جب باہر سے آتے شور کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ شور میں شامل لوگوں کی آہو بکا سن کر ٹھٹکی اور فوراً دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی۔ گھر کے سب افراد پہلے ہی باہر تھے، وہ بھی گلی میں نکل آئی۔ ریحان کے گھر کے باہر رش دے کر بے اختیار اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچی اور تمام تر ہمت مجتمع کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ گھر کے صحن میں رکھے پلنگ پر پڑے وجود کو دیکھ کر وہ چوکٹ پر ہی جم گئی۔ ابھی کل ہی تو وہ ان کے ساتھ تھا، ہدایت دیتا، ان کی رہنمائی کرتا، ان کا سپاہ سالار۔ اس وقت وہ بے جان پڑا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کاش اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتی۔ بس اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بلا کا ذہین اور نڈر تھا۔ 19 سال کی عمر میں ہی ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے چکا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ انہیں اس کی ضرورت تھی، کشمیر کو اس کی ضرورت تھی، اور اسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ کوئی اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو بے ہنگم سوچوں سے باہر آئی۔ ہوش میں آنے پر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ ان کے خفیہ گروپ کے سبھی ممبرز الگ الگ کونوں میں گمسم کھڑے تھے۔ پلنگ کے پائے کے ساتھ لگی ہنسا یک ٹک اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر جگہ جگہ زخم و خروش لگنے کے باوجود طمانت بھرا احساس تھا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت بھائی جس پر اسے فخر تھا، وہ اب نہیں رہا تھا۔ اذیت کی انتہا تھی جس سے اس محلہ کے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک ہی ہفتہ میں وہاں 2 جوان موتیں ہو چکی تھیں۔ یہ سردیاں بھی انہیں راس نہیں آئی تھیں، بلکہ انہیں کوئی بھی موسم راس نہیں آتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف واپس آ گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں تو ہماری داد رسی کے لیے وہ کسی محمد بن قاسم کو نہیں بھیجتا؟ کہاں ہے وہ تیرے دین کا پرچم لہراتا ایوبی لشکر؟ کہاں ہے وہ طارق بن زیاد جو اپنی کشتیاں جلا کر ہمیں اس جہنم سے نکالے؟ کہاں ہیں وہ سب مسلمان جو کسی ایک مسلمان کی آہ پر دوڑے چلے آئے؟ کہاں رہ گئے وہ سب میرے مولا؟ کہاں رہ گئے ہیں؟ گھٹنوں میں سردی رونے کے ساتھ ساتھ خدا سے اس کی فریادیں بھی جاری تھی۔ مالا، دروازہ کھولو۔ مسلسل دروازہ پیٹنے کے ساتھ زینب بی بی کی پریشان سی آواز سنائی دی تو اس کے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تمہارے ابا صبح سے نظر نہیں آ رہے، تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ وہ ہراساں چہرے لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بستی میں کے موجودہ حالات نے سب کے ہی دلوں کو وہموں کا شکار کر دیا تھا۔ ایک ذرا سی آہٹ پر بھی دل دھڑک دھڑک جاتا، اس کے نفی پر سر ہلانے میں۔ پر وہ وہیں رکھی چارپائی پر ڈھہ گئی۔ کشمالہ اب آ کر کچن سے ان کے لیے پانی لے آئی۔ کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، مجھے لگتا ہے وہ انہیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ زینب بی بی نے اپنے وہموں کو زبان دی۔ انہوں نے گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ابا کو، ابھی آ جائیں گے۔ آپ وہیں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت تک انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی پریشان سی ان کی خیریت کے لیے دعا مانگنے لگی۔ ہنسا کے کمرے میں بیٹھے وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ یہ کمرہ گھر سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے ان کی خفیہ میٹنگ کے لیے مختص تھا، لیکن 2 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کے بولنے میں سکت نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی اس جگہ پر سب سے زیادہ ریحان کی آواز گونجتی تھی۔ اس مقام پر وہی بولتا اچھا لگتا تھا۔ ان 2 دیواروں کو اس کی آواز سننے کی عادت تھی۔ اس کے بولنے کا انداز بھی دل کو موہ لینے والا ہوتا تھا۔ پھر ہر پلان بتاتے ہوئے ایک ایک باریکی کو ایسے بیان کرتا کہ مزید سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ اس کا ہر پلان جھول سے خالی ہوتا تھا۔ ایسے ہی تو وہ واقع انٹیلی جنس کا دلادہ نہیں تھا، وہ انہیں آئیڈیل مانتا تھا، اسی لیے ہر کام اتنی صفائی سے کرتا تھا، اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑتا۔ یہ پاک انٹیلی جنس سے اس کی محبت ہی تو تھی کہ اپنے گروپ کا نام بھی مار کھول رکھا تھا۔ اسے بولتے دیکھ کر ہنسا دل ہی دل میں بھائی کے صدقے واری جاتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، کوئی بھی لڑکی دیکھے تو دیکھتی رہ جائے۔ اگر وہاں عام لڑکیاں ہوتی تو اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوتی، لیکن وہ کشمیر کی بیٹیاں تھیں جنہیں حالات نے کبھی محبت کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، ہم ریحان کا بدلہ لیں گے، ہمیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہوگا۔ علی نے سب سے پہلے بولنے کی ہمت کی، اس کی آواز پر جوش تھی۔ فی الحال ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی ہم کوئی اور بھائی کو بھی کھو دیں۔ ہنسا نے خالی خالی نظروں سے کمرے کے وسط میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے لگتا ہے ہم میں کوئی غدار ہے۔
احمد نے بھی اپنا منہ کھولا۔ سب نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ریحان نے آخری مشن سے واپسی پر کہا تھا کسی پر شک ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ شاید اس سے خطرہ تھا کہیں گروپ میں پھوٹ نہ ڈال جائے، اور اگر پچھلے دنوں کے واقعات پر غور کیا جائے تو وہی لوگ ٹارگٹ بنے ہیں جو کسی نہ کسی طرح مارحول سے وابستہ تھے۔ سب سے پہلے بلال، جو کبھی کبھی ہمارا کوئی پیغام یہاں سے وہاں لے جانے کا کام کر دیتا تھا۔ پھر ریحان، اور اب کشمالہ کے ابا امجد انکل کا 2 دن سے کوئی اتا پتہ نہیں۔ احمد نے ان سب کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے خیال کی وضاحت کی۔ وہ سب لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر ایسا کوئی ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سب کی سوچ اسی سوال پر آ رکی۔ امجد انکل کا مارخور سے کیا تعلق؟ میرے خیال میں اگر ہم میں کوئی غدار ہوگا بھی تو اس کی اتنی غیرت تو باقی ہوگی ہی کہ کسی لڑکی کے بارے میں نہ بتائے۔ حارث نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ غدار جب غداری پر اتر آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جو کوئی بھی ہوگا میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ احمد نے حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو وہ گڑبڑا گیا۔ وہ لوگ ابا کو میری وجہ سے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ کشمالہ کی آواز پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ کیوں؟ گل نے پوچھا۔ میں نے میجر آتش کا تھپڑ مارا تھا۔ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کشمالہ نے وجہ کے ساتھ ساری بات بھی بتائی تھی۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو وہ اب تک تمہیں بھی لے جا چکے ہوتے۔ گھر کے مردوں کو وہ اسی لیے پکڑ کر لے کے جاتے ہیں تاکہ عورتوں پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکیں۔ اس کی بات سننے کے بعد احمد نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور حقیقت بیان کی۔ یہی تو سرا نہیں مل سکا ابھی تک۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کے رہ گئی۔ یہ ان کی پہلی ایسی میٹنگ تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی امجد صاحب کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ محلے والوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی داد رسی کریں۔ ایک طرف ابھی بلال کا غم تازہ تھا، اور دوسری طرف ریحان کی قبر کی مٹی گیلی تھی، اور اب امجد صاحب کا یوں پراسرار انداز میں غائب ہونا۔ پھر بھی وہ ان سب کا خیال رکھنے کی کوشش میں لگے تھے۔ بہت سے لوگوں نے امجد صاحب کو اپنے اپنے طور پر ڈھونڈا بھی تھا، لیکن وہ سب ناکام رہے تھے۔ زینب بی بی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اور وہ داور اور عدیمہ کے سوالوں کے جواب دے کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اسی لیے چوتھے دن اس نے دونوں کو تیار کر کے اسکول بھجوا دیا، لیکن اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کو عدیمہ کا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب تیز دستک سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ آج کل ہر دستک پر ایسا ہی حال ہوتا تھا۔ دروازے میں کھڑے امجد صاحب کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے بنا پلک جھپکے دیکھے گئی۔ مالا، راستہ دو، یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اسے دروازے پر جب میں دیکھ کر احمد کو کہنا پڑا۔ اس کی بات پہ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے اب غور کیا۔ امجد صاحب کی دائیں ٹانگ پر پلستر بندھا ہوا تھا، اور احمد کا سہارا لیے وہ مشکل کھڑے تھے۔ وہ میکانکی انداز میں سائڈ پر ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ امجد صاحب کو دیکھ زینب بی بی کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی۔ کبھی وہ ان کے گھر واپس آنے پر روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگتی، اور کبھی ان کے زخم دیکھ کر آنسو بہانے لگتی، تو کبھی احمد کو دعائیں دینے لگتی، جو امجد صاحب کو بستی کے باہر زخمی حالت میں پڑے دیکھ کر انہیں ہسپتال سے مرہم پٹی کروا کے گھر چھوڑ گیا تھا۔